پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل شہر میں دو غریب انسان رہا کرتے تھے۔ غربت کا طوفان ان کی زندگی کو تباہ کر چکا تھا۔ حالات اس قدر بدتر تھے کہ وہ کپڑوں کے نام پر ننگے پھرتے تھے۔ سارا دن وہ کابل کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتے رہتے۔ کبھی کوئی اللہ والا کھانا دے دیتا تو پیٹ کا دوزخ کچھ وقت کے لیے بھر جاتا۔ ایک دن وہ دونوں اسی طرح گھوم رہے تھے کہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اب اس شہر میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچا۔ قسمت کے دروازے یہاں ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ ہمیں غزنی چلنا چاہیے۔ وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے۔ سنا ہے کہ وہ بڑا نیک دل اور اللہ والا بادشاہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں اور ہماری حالت بدل جائے۔ دوسرا بولا، تیری بات درست ہے۔ ہمیں صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگلی صبح وہ دونوں غزنی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جنگلات اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک میدان میں پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ایک تیسرے شخص سے ہوئی۔ وہ بھی غریب تھا لیکن نہایت نیک اور اللہ والا۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائیو، تمہیں کس خواہش نے سفر پر مجبور کیا اور تم کس کے دربار میں جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں شخص بولے، ہماری قسمت کا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ کابل ہمیں کچھ نہ دے سکا۔ اب ہم غزنی جا رہے ہیں، سلطان محمود کے دربار میں۔ سنا ہے کہ وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس پر اللہ والے شخص نے کہا، میں پہلے بڑا مالدار تھا، مگر اب میرے ملک میں کچھ بھی نہیں بچا۔ میں اچھے دنوں کی تلاش میں نکلا ہوں، لیکن میری امید سلطان سے نہیں، اس سے ہے جس کے در پر سلطان محمود جیسے بادشاہ سجدہ کرتے ہیں۔ تینوں نے مل کر سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ غزنی پہنچے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک کھنڈر میں جا بیٹھے اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ اتفاق سے سلطان محمود بھی چاندنی رات کا لطف لینے اپنے دو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ گلیوں میں نکلے ہوئے تھے۔ وہ اس کھنڈر کے قریب آئے تو اندر سے باتوں کی آواز سنی اور اندر داخل ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دونوں افراد بولے، ہم غربت کی ماری ہوئی مخلوق ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، امید لے کر یہاں آئے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ ایک نے کہا، اگر مجھے 10,000 دینار مل جائیں تو میں کاروبار شروع کروں گا اور پھر سے خوشحال ہو جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ایک حسین بیوی کے سہارے خوشحال ہوا تھا، مگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، میری زندگی اندھیر ہو گئی۔ اگر سلطان اپنے محل کی کسی خادمہ سے میری شادی کروا دیں تو شاید میری قسمت جاگ جائے۔ اب سلطان کی نظر اس تیسرے اللہ والے پر پڑی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ سلطان نے پوچھا، تمہاری کوئی خواہش نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب خزانوں کی کنجی ہے۔ اگر وہ چاہے تو سونا دے، اگر چاہے تو بیوی بھی دے، میری ہر خواہش اسی کی رضا کے تابع ہے۔ سلطان نے کہا، پھر بھی کچھ تو مانگو۔ وہ بولا، اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو مجھ گناہگار کے لیے دعا کر دو کہ میرا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق ہو۔ اگلے دن سلطان نے تینوں کو دربار میں بلوایا۔ وہ حیران رہ گئے جب دیکھا کہ کل رات کا وہ شخص خود سلطان محمود تھا۔ کابل کے دونوں شخصوں نے اپنی وہی خواہشات دہرائی۔ جب سلطان نے اللہ والے سے پوچھا تو وہ بولا، اگر میں تم سے سلطنت مانگوں تو کیا دو گے؟ سلطان نے کہا، نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش مانگو جو میں پوری کر سکوں۔ اللہ والے نے کہا، پھر تم میرے کسی کام کے نہیں، میں صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ اگر اس نے دینا چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہ دینا چاہا تو کوئی دلا نہیں سکتا۔ سلطان نے تنگ آ کر باقی دو کو ان کی مرادیں دے دی۔ ایک کو سونے کے 2 تھیلے دیے اور دوسرے کو محل کی ایک حسین خادمہ سے نکاح کروا دیا۔ تینوں کو رخصت کر دیا گیا۔ راستے میں سونے والے شخص سے بوجھ اٹھایا نہ گیا۔ اس نے اللہ والے سے کہا، بھائی، تھوڑی دیر کے لیے یہ تھیلے اٹھا لو۔ اللہ والے نے کہا، کیوں نہیں، اور تھیلے اٹھا لیے۔ ادھر سلطان غصے میں تھا کہ اللہ والے نے اسے حقیر جانا۔ وزیر نے مشورہ دیا، ایسے گستاخ کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان نے جلاد کو حکم دیا کہ تینوں کا پیچھا کرو، لڑکی اور سونا واپس لے لو اور تینوں کا سر قلم کر کے لاؤ۔ جلاد جب پہنچا تو اللہ والا سونا اٹھائے ہوئے تھا اور اصلی مالک خالی ہاتھ تھا۔ جلاد نے سونا اٹھانے والے کو ہی مار دیا اور سر لے گیا۔ سلطان نے جب چہرہ دیکھا تو غصے سے کہا، یہ تو بے گناہ تھا۔ دوبارہ جلاد بھیجا۔ ادھر بچا ہوا شخص اللہ والے سے بولا، سونا میرا ہے، مجھے واپس دو۔
اللہ والے نے بغیر کسی لالچ کے سونا اس کے حوالے کر دیا۔ جلاد جب پہنچا تو اب دوسرا شخص سونا اٹھائے ہوئے تھا۔ جلاد نے اسے بھی قتل کر دیا اور سر لے آیا۔ سلطان نے جب دیکھا پھر پچھتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ والا محفوظ رہا کیونکہ وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ اس بار سلطان نے عزت سے اللہ والے کو دربار میں بلایا اور کہا، تمہارے دو ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اللہ والے نے جواب دیا، سلطان نے مانگنے والوں کو ان کی مراد دی لیکن ان کی جان کے بدلے۔ سلطان ڈر گیا، اللہ سے معافی مانگی اور پوچھا، اب میں کیا کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ اللہ والے نے کہا، سچے دل سے توبہ کرو اور ان دونوں بے گناہوں کے اہل خانہ کی مدد کرو۔ سلطان نے ایسا ہی کیا، پھر درخواست کی، اب تم ایک خواہش کرو، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ اللہ والے نے کہا، میں کپڑا بنانے والوں کا کاروبار کرتا تھا، اگر ایک چھوٹی سی دکان دے دو تو اللہ کے فضل سے کام شروع کر دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم جاری کیا اور 3 درخواستیں کی، جو کچھ تمہارے ساتھ کیا معاف کر دو، میرے لیے دعا کرو، کبھی کبھی مجھے نصیحت کے لیے وقت دو۔ اللہ والے نے تینوں وعدے کیے۔ سلطان نے ایک سچے بندے سے ملاقات کے بعد اپنی زندگی بدل دی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔